اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا نئے دور کا اہم ذریعہ ابلاغ ہے، جس میں پیغامات میں الفاظ کے علاوہ مختلف اشکال کی تصاویر، ویڈیوز اور آواز کے ذریعے احساسات کو بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کا کنٹینٹ انسانی ذہنوں اور رویوں پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ دوستو، بدقسمتی سے اس اہم ترین میڈیا کو ناعاقبت اندیش مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کے معاشرے پر انتہائی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایسے اشتہارات اور ایسی پوسٹ شیئر کی جا رہی ہیں جو ہمارے اخلاقی اقدار سے کھلی متصادم ہیں۔ تشکر ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سوشل میڈیا کے کچھ ایسے ہی منفی اثرات کے بارے میں بتائیں گے جس سے پوری قوم متاثر ہو رہی ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر لڑکیوں یا خواتین کے نجی معاملات کو کھول کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان پیغامات کی ترسیل کے لیے جو کنٹینٹ استعمال ہوتا ہے وہ انتہائی معیوب ہوتا ہے۔ عورتوں کی ماہواری، مانع حمل ادویات، غرض یہ کہ کون سا موضوع ہے جس پر سوشل میڈیا کو استعمال نہ کیا جا رہا ہو، یعنی اس کنٹینٹ میں بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کر دیا جاتا ہے۔ ہائی ایوری ون، آج ہے ڈے فرسٹ آف مائی پیریڈ۔ دل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے کیونکہ میں دبئی آئی ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سوشل میڈیا صنفی حوالے سے دقیانوسی تصورات کو تقویت دے رہا ہے، جس سے لڑکیوں کی زندگی، تعلیم اور کریئر پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور انہیں سائبر غنڈہ گردی سے لاحق خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی و ثقافتی ادارے یونیسکو نے خبردار کیا کہ اگرچہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے سیکھنے سکھانے کے عمل کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے صارفین کی معلومات کے غلط استعمال اور تعلیم سے توجہ ہٹنے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ادارے کی جاری کردہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق الگوریدم کے ذریعے چلائے جانے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارم صنفی حوالے سے منفی تصورات کو پھیلاتے اور خاص طور پر لڑکیوں کی ترقی کو منفی طور سے متاثر کرتے ہیں۔ یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل آدرے آزولے نے کہا ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کی تیاری میں اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کو تعلیم اور کریئر کے حوالے سے لڑکیوں کی خواہشات اور امکانات کو محدود کرنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کی شرائط پر ٹیکنالوجی کے عنوان سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الگوریدم کے ذریعے خاص طور پر سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے تصویری مواد سے لڑکیوں کے لیے غیر صحت مند طرز عمل یا غیر حقیقی جسمانی تصورات کو قبول کرنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے ان کی عزت نفس اور اپنی جسمانی شبیہ کے بارے میں سوچ کو نقصان ہوتا ہے۔ رپورٹ میں فیس بک کی اپنی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ 20 سال سے کم عمر کی 32% لڑکیوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے جسم کے بارے میں برا محسوس کرتی ہیں تو انسٹاگرام انہیں اس کی مزید بری شبیہ دکھاتا ہے۔ دوسری جانب ٹک ٹاک پر مختصر اور دل فریب ویڈیوز سے صارفین کا وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کی سیکھنے کی عادات متاثر ہوتی ہیں۔ اس طرح متواتر توجہ کے طالب تعلیمی اور غیر نصابی اہداف کا حصول مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی قوم کے اخلاقی بگاڑ کا نتیجہ بالآخر معاشرتی زوال کی صورت میں نکلتا ہے، اور افسوس کہ پاکستانی قوم بڑی تیزی سے اس منزل کی طرف گامزن دکھائی دے رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار کے دل دادا، اپنے ماضی پر فخر کرنے والی قوم ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ اخلاقیات اقدار کے ایسے مجموعے کا نام ہے جو معاشرے میں بے راہ روی اور مادر پدر آزادی کی روک تھام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اخلاقی اقدار کی موجودگی ہی کسی معاشرے کو مہذب بناتی ہے۔ اخلاقیات سے وابستگی رکھنے والی قومیں ہی تاریخ کے اوراق میں اپنی جگہ بنا پاتی ہیں اور آئندہ آنے والی نسلیں ان کے طے کردہ اخلاقی ضابطوں کو نشان راہ سمجھتی ہیں۔ یہ اخلاقی اقدار سینہ بہ سینہ چلتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ ان کے وجود سے ہی معاشرتی ڈھانچہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے اور تہذیب نشو نما پاتی ہے۔ یہ صرف ہمارا خیال نہیں بلکہ قوموں کی تاریخ پر نظر رکھنے والا عظیم مسلمان عالم ابن خلدون بھی ہمارے اس نقطہ نظر کی تائید کرتا ہے۔ وہ اپنی شہرہ آفاق کتاب مقدمہ ابن خلدون میں بتاتا ہے کہ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ابن خلدون نے جو بات کہی ہے آج کے حقائق بھی اسے بالکل درست ثابت کرتے ہیں۔ اخلاقیات سے دور قومیں ترقی کی دوڑ میں بھی بہت
पीछे रह जाती हैं। इंतहाई दुख की बात है कि हमारा माशरा दिन ब दिन इखलाकी पस्ती की तरफ जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल इखलाकियात से आरी होती जा रही है, जो कि दर्द दिल रखने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। अब भी अक्सर खानदानों में इखलाकी कार मौजूद है। वहां आज भी जवान बेटा खामोश खड़ा बाप की डांट सुनता है। ऑफिस से घर पहुंचने में देर हो जाए तो वालिदैन को इत्तला देना अपना फर्ज समझता है। रूह अभी पूरी तरह मरी नहीं, गो कि ये पीढ़ी अब खत्म होने को है और इन इक़दार को ढाने के लिए पै दर पै हमले शदीद हो रहे हैं। मगर माशरा इन चंद खानदानी नफूस की वजह से अभी तक मजबूत सतूनों पर कायम है। माजी में इन रिवायात की सख्ती से पासदारी बरती जाती थी। जब घरों में चचा ताया, खाला जाद व दीगर रिश्ते चाहे बचपन में साथ पले बड़े हों, मगर बालिग होते ही माँ, दादी, नानी के लिए जेर तरबियत रहकर उठने बैठने और बोल चाल के तरीके सीख कर आला अखलाक के मजहर बने। इसलिए हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारा मजबूत खानदानी निज़ाम हर गलत रवि की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन अब सोशल मीडिया इसमें मुसलसल दरारें डाल रहा है। नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई बेराह रवि इसी के बाइस है। जरूरत इस अमर की है कि इन सतूनों को मजबूत किया जाए और हर फर्द अपने मकाम को समझे। नाजरीन, दीगर अक़वाम इंटरनेट के दुरुस्त इस्तेमाल से भरपूर फायदा उठा रही हैं। इसके मुकाबले में हमारी यंग जनरेशन फिलहाल मुस्तकबिल का दुरुस्त तय्युन ना होने, सियासी व समाजी मायूसियों और बेरोजगारी के नतीजे में सोशल मीडिया रील्स और वीडियोस देखने पर ही इक्तफा कर रही है। कंटेंट में बेशर्मी की तमाम हदें पार कर ली गई हैं। टेक्नोलॉजी व हुनर सीखने से आरी नौजवानाने पाकिस्तान ने टिकटॉक और यूट्यूब पर नाकारा फहश वीडियोस बनाने को ही रोजगार का जरिया बना लिया है, जिसने हमारी जानदार तहजीब व सकाफत विरसे को बराह रास्त ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, मुल्क दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से एक बात कही थी कि पाकिस्तानी कौम को तबाह करना आसान नहीं, क्योंकि इसका फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है। मगर अब तो उल्टी गंगा बहने लगी है। तरक्की याफ्ता मुमालिक ने सोशल मीडिया को बतौर आलाए जासूसी अपनाया और हमने इसको सरों पर सवार करके इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। सोचना यह है कि ऐसा कब तक चलेगा? क्या इखलाकियात और शर्म व हया से आरी इन नाम निहाज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की कोई इखलाकी तरबियत भी करेगा, या ये सोशल मीडिया पर शुतर बेमहार गलाजत फैलाते रहेंगे? इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।